بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مرغی کے بارے میں اہم معلومات دوں گی۔ دنیا میں 50 ملین لوگ تقریباً مرغی کے مریض ہیں، اور ان میں سے 70% ایسے لوگ ہیں جو کہ دوائی لینے سے بہتر ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ان کے جھٹکے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ مرغی میں انسان کو جھٹکے لگتے ہیں، انسان بے ہوش بھی ہو سکتا ہے، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں، منہ سے جھاگ نکل سکتے ہیں، زبان بھی کٹ سکتی ہے۔ کچھ لوگوں کو جسم کے صرف ایک حصے یا کسی ایک خاص حصے میں، یا کچھ لوگوں کو دونوں حصے یا پوری باڈی میں جھٹکے لگتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن کے اندر فالج یعنی سٹروک، سر پر چوٹ لگنا، موروثی یعنی جینیٹکس، دماغ کا ٹیومر، بچپن میں دماغ کی صحیح نشو و نما نہ ہونا، جیسے کہ حمل کے دوران یا پھر ڈیلیوری کے دوران اگر بچے کو پراپر آکسیجن نہ ملے تو اس کے دماغ کی گروتھ نہیں ہوتی۔ دماغ کی کوئی انفیکشن بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں وجہ نہیں پتہ چلتی کہ اصل مرگی کی وجہ کیا ہے۔ بیسیکلی آج میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو پریکاشنز بتاؤں، یعنی کہ احتیاطی تدابیر۔ کچھ احتیاطی تدابیر میں پیشنٹ کے لیے بتاؤں گی اور کچھ ارد گرد والوں کے لیے۔ پیشنٹ کے لیے سب سے اہم یہ بات ہے کہ وہ دوائی باقاعدگی سے لے، اور کبھی بھی دوا کو خود سے کم زیادہ نہ کرے، اور نہ ہی کبھی دوا کو چھوڑے خود سے، کیونکہ اس سے مرگی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اونچائی یا آگ کے پاس جانے سے احتیاط کریں، کیونکہ جھٹکا کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور انسان کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ باتھ روم میں جائے یا کسی ایسی جگہ جہاں اور کوئی موجود نہ ہو تو کسی کو اطلاع دے کے جائے، تاکہ اگر خدا نخواستہ اندر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو گھر والے اس تک پہنچ سکیں اور اس کو فوری طبی امداد مل سکے۔ ڈرائیونگ کے لحاظ سے ہر ملک کے اپنے قوانین ہیں، اور خاص طور پہ ڈرائیونگ کے لیے اپنے متعلقہ ادارے جب اجازت دیں تب ہی ڈرائیونگ کرنی چاہیے، اس کے بغیر ڈرائیونگ کرنا قانونی جرم ہے۔ کچھ جگہ 1 سال، کچھ جگہ اس سے زیادہ یا کم پابندی لگتی ہے کہ اس کے بعد جب جھٹکے رکنے کے اتنے عرصے بعد تک آپ ڈرائیو نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ اگر کوئی ارد گرد والے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندے کو جھٹکا لگ رہا ہے، یعنی مرگی کا اٹیک ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو اس کے منہ میں کوئی چیز نہ ڈالیں، کیونکہ جب آپ منہ میں کوئی چیز ڈالتے ہیں تو چوکنگ کا رسک ہوتا ہے، یعنی اس کا گلے میں، حلق میں وہ چیز پھنس سکتی ہے اور اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے، خدا نخواستہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں عمومی طور پر رواج دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کو جھٹکا لگتا ہے تو اس کو جوتا یا موزہ سکھانے لگ جاتے ہیں۔ یہ چیز بالکل نہ کی جائے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ مریض کو ایک کروٹ کی طرف لٹا دیں، کروٹ دلا کر لٹا دیں، اور اس کے ساتھ ہی موجود رہیں۔ جھٹکے کا دورانیہ نوٹ کریں، کوشش کریں کہ اس کے سر کے نیچے کوئی نرم چیز یا تکیہ رکھ دیں۔ اس کی جیب میں تلاش کریں کہ اگر آپ کو کوئی آئی ڈی کارڈ یا کوئی شناخت کے لیے چیز مل جائے تو اس سے اس کے گھر والوں کا پتہ کریں۔ جو گھر والے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے مریضوں کے ساتھ کوئی کاغذ یا کوئی پرچی لکھ کے رکھ دیں، جس میں ان کا نام اور کس سے جو ہے وہ رابطہ کیا جائے اگر ایمرجنسی ہو تو۔ یہ سب کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کو اپنا کے آپ زیادہ نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ اور ایک لاسٹ بات یہ کہ اب اگر آپ مرگی کے مریض ہیں یا آپ کا کوئی جاننے والا مرگی کا مریض ہے اور وہ کوئی دوائیاں استعمال کر رہا ہے، تو کبھی بھی کوئی نئی دوائی استعمال کرے تو ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ بہت ساری دوائیاں آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور ان کا ریاکشن ہو سکتا ہے۔ مرگی کو کبھی ہلکا بھی مت سمجھے، لیکن اس کو چھپائیں بھی مت۔ اس کو وقت پہ اگر مرگی کی علامات ظاہر ہو اور اس فوراً سے ڈاکٹر سے رابطہ کیا جائے تو 70% لوگوں کے دورے کنٹرول ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی نارمل زندگی گزارتے ہیں۔ بہت ہی مشہور لوگ ہیں جن کو
مرغی تھی. جیسا کہ نپولین اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کے طور پہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.